امام مہدی لوگوں سے بچیں گے، چھپیں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بہت سارے علماء، کتب، ابدال ان کو منوائیں گے، تب وہ مان جائیں گے۔ اس بات سے تمام وہ جھوٹے مہدی کے جو دعوے دار ہیں سب کی تردید ہو جاتی ہے کہ جو برحق امام مہدی ہوگا وہ لوگوں کو خود نہیں کہے گا کہ میں مہدی ہوں، لوگ اسے ایمانی بصیرت سے سمجھ جائیں گے کہ یہ امام مہدی ہے، ان کی علامات وہ پوری ہوں گی۔ حالات کیا ہوں گے کہ جس وقت لوگ آخری زمانے میں مایوس ہو کر امام مہدی رحمہ اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا ظلم سے، بے انصافی سے بھر چکی ہوگی۔ عیسائیوں نے ادھم مچایا ہوا ہوگا، رہنا مشکل کیا ہوگا، خصوصاً مسلمانوں کا۔ اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہوگا، فتن کا ظہور ہوگا اور بندہ صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر ہو جائے گا۔ وہ ایسی باتیں سنے گا تو وہ ادھر ہو جائے گا، اس کے پاس اپنا علم، ایمان، عمل نہیں ہوگا۔ اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ہتھیلی میں دہکتا ہوا انگارہ رکھ لینا مشکل ہے، ایسے ہی ایمان کو اپنے پاس بچانا مشکل ہوگا۔ فتن کا ظہور ہوگا، ہر کوئی نعرہ لگا رہا ہوگا میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ اب یہ شخص کہ اس کے پاس اگر اپنا ایمان ہے، عمل کی دولت ہے، تو اس سے کوئی بصیرت نصیب ہوتی ہے، عمل کی دولت سے ایمانی روشنی عطا ہوتی ہے، تو یہ گمراہی سے بچے گا۔ منافقت اکثر ہوگی، کم لوگ مسلمان ہوں گے، اسلام اجنبی کی طرح ہوگا۔ جیسے نا یہاں پر کوئی ایسے علاقے کا بندہ آ جائے جو ہمارے اس شہر کا نہیں ہے، ملک کا نہیں ہے، لباس اس کا اور طرح ہے، تو اجنبی سا لگے گا، اوپرا سا لگے گا۔ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ اوپرے سے لگیں گے، اجنبی سے لگیں گے کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا ان کی وضاحت ہے۔ یعنی کہ جہالت، کفر، ضلالت، گمراہی وہ غالب ہوگی۔ صحیح معنی میں اسلام ایمان پر عمل کرنے والے لوگ کم ہوں گے، تبھی تو لوگ ان کو ایسے اجنبی سا سمجھیں گے کہ یہ کون سی جماعت والے لوگ ہیں۔ اور لوگ ایک بندے کے بارے میں، یہ سب حدیث کے ترجمے ہیں، لوگ ایک بندے کے بارے میں کہیں گے کہ فلانا بندہ بڑا ایمان والا ہے، فلانا بندہ بڑا ایمان والا ہے، حالانکہ اس بندے کے پاس سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بیوقوفیاں جھلیاں اس دور میں بھی سنی ہوگی کہ میں نے تو ٹی وی پر ہی دیکھا ہے، میں نے تو ملاقات نہیں کی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ہے وہ بڑا ایمان والا۔ اور تو نے ایمان چیک کیسے کیا ہے؟ لوگ فلانے بندے کے بارے میں کہیں گے بڑا ایمان والا ہے، جبکہ اس بندے کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ لوگ شہروں میں بے چین ہوں گے، دیہات میں بے چین ہوں گے، عرب میں بت پرستی شروع ہو چکی ہوگی، لوگ شریعت کی تابعداری نہیں، اپنے لیڈر کی تابعداری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اور اسلام کی بات ان کے لیے سمجھنا ہی مشکل، ان کے لیے سننا ہی مشکل۔ ہوگی ایک جماعت، جہاں پچھلے جمعے کو میں نے آخر میں یہاں چھوڑی تھی بات، ایک جماعت ہوگی جس کی چند خوبیاں ہوں گی، ملامت سے نہیں ڈرے گی وہ جماعت، وہ کلمہ حق کہتی رہے گی، لیکن اس کی بات کے اوپر لوگ کان نہیں دھریں گے، بہت کم۔
ایک جماعت ایسی حق پر ہوگی جو کلمہ حق کہتی رہے گی، انہیں کسی کے ڈرنے مارنے ملامت سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ معرفت کے مقام پر فیض ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ برتن خالی ہوں گے لوگوں کے، دل و دماغ پر مہریں لگ چکی ہوں گی، انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پیغمبروں کی بات ایسے ہیں جن پر ختم اللہ علی قلوبہم ہو چکے ہوں، پیغمبروں کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو علماء کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو لوگ جب اس طرح کی پریشانی، دجلہ میں جو دریائے دجلہ یا فرات ہے، اس میں ایک پہاڑی سونے کی زہر ہوگی قرب قیامت، اور میں نے بتایا کہ عیسائیوں نے اودھم بچایا ہوا ہوگا، اور اب بھی ذرا غور کر لو نا کہ انہیں کی حکومت ہے۔ تو یہ 12ویں امام ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، میری امت میں میرے بعد سے لے کر قیامت تک 12 خلفاء ہوں گے، وَكُلُّهُم مِّن قُرَيْشٍ، سارے کے سارے قریشی ہوں گے، اور آخری خلیفہ جو مسلمانوں کے ہوں گے وہ امام مہدی ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تو پیغمبر ہیں، اور وہ کامیاب ہوں گے جو ان خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان خلفاء کی بات مانیں گے، ان خلفاء کی سنت کی پیروی کریں گے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو یہ حالات جو میں نے بتایا نا، ایمان کی کوالٹی یہ ہوگی، لوگوں کے اس طرح کے حالات ہوں گے تو اس وقت عیسائیوں کا تسلط ہوگا، جنگیں ہو رہی ہوں گی، مقابلے میں جو مجاہدین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ جہاد کرتے کرتے عیسائی ایک جگہ پہ شکست کھائیں گے مسلمانوں سے، عیسائیوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لے گا کہ ہم دونوں مل کر رہیں گے، اب ٹھیک ہے، صلح اسلام میں جائز ہے۔ ایک گروہ عیسائیوں کا نہیں صلح کرے گا اور وہ مخالف رہے گا۔ مسلمانوں کا گروہ اور وہ عیسائیوں کا گروہ جو مسلمانوں کے ساتھ صلح کر چکا ہے، یہ دونوں مل کر عیسائیوں کے اس گروہ کے خلاف جنگ کریں گے جو ان کے ساتھ نہیں صلح میں شریک ہوا تھا، وہ علیحدہ تھا۔ یہ مسلمان اور عیسائی اس عیسائی گروہ کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے، فاتح ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کا ایک شخص کہے گا صلیب غالب ہوئی، اس لیے فتح ہوئی ہے، اس کی برکت سے فتح ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بندہ کہے گا کیا بکواس کر رہے ہو، صلیب کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کی برکت سے اللہ نے فتح عطا کی ہے۔ آپس میں ان دونوں کی لڑائی ہو جائے گی، صلیب کہنے والا اور اسلام کی بات کرنے والا، مسلمان کی عیسائی کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، ایک دوسرے کو ماریں گے، مسلمان زیادہ مار لے گا، تو پھر دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ جو صلح عیسائیوں کی جماعت نے مسلمانوں کے ساتھ کی تھی وہ صلح ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، سارے عیسائی مل جائیں گے۔ بعض رات میں یہاں ایک اور بات بھی لکھی، وہ بھی ممکن ہے کہ عیسائیوں کے کچھ فوجی مسلمانوں کے پاس گرفتار ہوں گے اور وہ اپنے فوجی مانگیں گے، مسلمان نہیں دیں گے، جس پر جنگ شروع ہو جائے گی۔ واللہ عالم دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ جنگ سخت ہوگی، خون ریز جنگ ہوگی، مسلمانوں کا بادشاہ شہید کر دیا جائے گا، ہار جائیں گے مسلمان، خیبر تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، بس مکہ مدینہ ہی رہ چکے ہیں۔ اس وقت جو لوگ مسلمان مجاہدین شکست کھائیں گے، مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو چکا ہوگا،
پریشانی اور مایوسی کے عالم میں یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ یہ زمانہ امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ظہور کا زمانہ تو نہیں آ گیا کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، کچھ ہی نہیں رہا، ہر طرف کفر کفر نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو بات، ایک انسان کی ظاہری نظر ہے، ایک انسان کی بصیرت کی نظر ہوتی ہے۔ ایمان والے کے پاس بصیرت کی نظر ہوتی ہے جو بہت دور تک دیکھ لیتی ہے، ظاہری نظر تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنے نظر آ رہے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن، حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کی روشنی سے بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، وہ عطا ہے۔ ان مجاہدین اسلام کو اللہ نے وہ بصارت و بصیرت عطا کی ہوگی جنہیں فضاؤں سے یہ خوشبو محسوس ہوگی کہ یہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور میں پہلے تمہید میں بتا چکا ہوں کہ سچا امام مہدی کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ بہت پہلے بھی کوئی مہدی آ چکے ہیں، کوئی اور بھی آئیں گے جھوٹے، لوگوں کو کہیں گے آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم مہدی ہیں۔ وہ یاد ہے وہ پتنی افریقہ اور کسی ملک کا ایک بابا نکلا تو وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، میری اتباع کرو، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ایک موٹی سی کالی سی ایک خاتون تھی، وہ کہتی ہے میں دابت الارض ہوں۔ ہم بات کریں گے دابت الارض جو 20ویں پارے میں قرآن میں دابت الارض ہوں۔ فلاں ایسے فضول قسم کے لوگ مہدی کا دعویٰ کریں گے، 20-25 کے لگ بھگ ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ جو دعویٰ کرے گا میں مہدی ہوں وہ جھوٹا ہوگا، یہ علامت ہے۔ امام مہدی کو صاحب ایمان ڈھونڈیں گے، اور میں ابھی بات کرنے لگا ہوں۔ اسی طرح جھوٹے کذاب، نبوت کے دعوے دار، کہ وہ بھی اس طرح دعوے دار کریں گے، چند لوگوں کو پیسے دے کے بھی تو اپنا گرویدہ اور وہ نعرہ لگانے والے اور یوں، اور منطقی طریقہ جانتے ہو یہ، ہاں تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو، آپس میں گپ شپ ہو جائے گی، 2-4 کرندے بنا لے گا، پھر ایک کمرہ رکھ لے گا، اس میں 2 کرسیاں لگا دے گا، محقق اعظم بن جائے گا۔ سارا زمانہ پڑھا تو انجینئرنگ ہے اور سکالر اسلامی بن کے دنیا کو گمراہ کر رہا ہو۔ یہ اس طرح کے کچھ لوگ مل جاتے ہیں، کوئی مہدی کا دعویٰ کرے گا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، سب جھوٹے، 30 کے لگ بھگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار آخر تک آئیں گے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے لیے ان کے لیے سد سکندری بنتی رہے گی، کلمہ حق کہتی رہے گی، اور ایسی 25 کے لگ بھگ جھوٹے مہدی ظاہر ہوں گے۔ مہدی کی جس میں شرائط ہوں گی وہ خود مہدی کا دعویٰ نہیں کرے گا، لوگ اللہ والے پہچان لیں گے۔ امام مہدی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سید ہوگا، اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اور مدینہ کا مقیم ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی امی کا نام آمنہ ہوگا، اور 40 سال تک اس کو کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ بعض میں آتا ہے کہ کچھ علوم یہ پڑھے گا، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ کچھ پڑھے گا اور کچھ علوم اس کو من جانب اللہ عطا کر دیے جائیں گے، اور یہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ علوم عطا ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس طرف جائیں گے تو پھر اصل جو ہمارا موضوع ہے اس سے جو سمجھانا چاہتا ہوں بات کہیں کمی نہ رہ جائے۔ اویس کرنی کون سے مدرسے میں پڑھے تھے؟ سب کچھ علوم عطا تھے نا جی، حبان بن حرب جیسے لوگ اویس کرنی سے جا کے سبق لیتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ شرائط ہوں گی امام مہدی کی، مدینے کا ہوگا، محمد نام ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، امی کا نام آمنہ ہوگا، سید ہوگا، حسینی ہوگا، اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اور 40 سال تک بس ایسے ہی رہے گا، کوئی علوم نیکی تقویٰ پڑھنے پڑھانے میں۔ یہاں جو لوگ تھے جو
عیسائیوں سے ہار گئے تھے، اب چلنا ہے ہم نے یہاں سے، مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو گیا تھا، یہ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہمارے اوپر، ایسے حالات آ گئے، ایسے عالم آ گئے، تو چلتے ہیں ڈھونڈتے ہیں امام مہدی کو، اور اتنا تو پتہ ہوگا جو صاحب علم لوگ ہیں، آپ میں سے بھی جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی مدینے کا ہوگا اور یہ مدینہ کی طرف جائیں گے۔ امام مہدی رحمہ اللہ کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ میرے بارے میں کوئی چمگویاں کر رہے ہیں، وہ یہاں سے چل پڑیں گے مکہ مکرمہ کی طرف، اور حج کا زمانہ ہوگا۔ حج میں جب طواف کر رہے ہوں مقام ابراہیم رکن یمانی کے مابین، اہل اللہ کی ایک جماعت پہچان لے گی کہ یہ شخص جو طواف کر رہا ہے یہ آخری خلیفہ ہے، وہ 12واں، جس کا لقب امام مہدی ہے۔ پھر وہ دوسرے کو بتاتا ہے، تیسرے کو، حدیث میں آتا ہے شام، عراق، یمن کے اولیاء اللہ، کتب ابدال یہ پہچانیں گے اور سب سے پہلے اس پر بیعت کریں گے۔ وہ راضی نہیں ہوں گے، یہ سمجھائیں گے دلائل سے، علامات سے، حالات سے، اور جب اس کا شجرہ نسب اس کو بتائیں گے، پھر بخاری اور مسلم ترمذی کی حدیثیں اس کو بتائیں گے کہ یہ ساری آپ کے اوپر منطبق ہو رہی ہیں اور آپ امام مہدی ہیں، چنانچہ وہ راضی ہو جائیں گے اور پھر وہ بیعت کرنا شروع ہو جائیں گے، خلافت کی بیعت ہونا شروع ہو جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بیت اللہ شریف کے اندر یا اس کے گرد و نواح میں کئی خزانے ہوں گے، بیعت کرنے والے اولین امام مہدی رحمہ اللہ پر 313 ہوں گے۔ غزوہ بدر کی تعداد 313 ہوں گے۔ بیت اللہ یا اس کے ارد گرد کہیں خزانہ ہوگا جو امام مہدی کو پتہ ہوگا، وہ خزانہ وہ نکال کر بیعت کرنے والوں پر جو وہاں ہوں گے ان کو تقسیم کر دیں گے۔